بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ قریشی تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی تھا۔ اسلام پر سختی سے کاربند رہنے والا عبداللہ جلد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد حاصل کر لیتا ہے۔ یہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ کاتب وحی مقرر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تو فوراً بعد کسی نہ کسی کاتب وحی کو طلب فرماتے اور جو آیات نازل ہوتی انہیں فوراً املا کروا دیتے۔ ایک مرتبہ سورۃ المومنون کی آیات نازل ہوئیں تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھلوا بھیجا۔ اس نے جان بوجھ کر غلط آیات لکھ دی اور مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اس نے اپنے پرانے دین کو اپنانے کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس نے کس طرح قرآن کریم میں تحریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ فتح مکہ مکرمہ کے روز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے حکم جاری فرمایا کہ 8 مرد اور 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے۔ ان 8 مردوں میں ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ بھی شامل تھا۔ اعلان ہوا کہ یہ لوگ اگر غلاف کعبہ کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہوں تو بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم، آپ کے عفو و درگزر اور اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کریں کہ ان بڑے بڑے مجرموں میں سے بھی بعض لوگوں کو معاف کر دیا گیا تھا۔ فتح مکہ مکرمہ کے روز یہی عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور ان سے امان طلب کرتا ہے۔ وہ ان کے گھر میں چھپ جاتا ہے۔ جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے عفو اور درگزر اور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک خاموش رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی گئی ہے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ کا جرم کوئی معمولی نہ تھا۔ اس شخص نے اسلام اور وحی کے پورے نظام کو ڈھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ شخص کسی بھی صورت میں معافی کے قابل نہ تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے کہ آپ خاصی دیر تک خاموش رہتے ہیں اور پھر ارشاد ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، اسے امان دی جاتی ہے، اس کی معافی قبول ہے۔ جیسے ہی آپ نے اسے معافی دی، اس کی سزائے موت منسوخ ہو چکی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اس بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا ہے اور تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عفو اور درگزر سمیٹتے ہوئے واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا سمجھدار آدمی نہ تھا جس دوران میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا اسی اثناء میں اسے قتل کر دیتے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اشارہ فرماتے تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کسی کو اشارے سے قتل نہیں کیا کرتا۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ آنکھ کا وہ اشارہ جو خیانت پر مبنی ہو منصب نبوت کے شائن شان نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نصرانی دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاتب وحی مقرر ہو گیا اور کچھ دنوں بعد وہ اسلام سے مرتد ہو کر پھر نصرانی ہو گیا اور وہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ، محمد اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں لکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لعنتی کو ہلاک کر دیا۔ پس نصرانیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ نصرانی کہنے لگے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا کام ہے جنہوں نے ہمارے ساتھی کو قبر سے نکال کر پھینک دیا، کیونکہ یہ ان سے بھاگ کر آیا تھا اور ان کے جذبات مجروح ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے راتوں رات آ کر ہمارے آدمی کی قبر کھود کر اسے باہر رکھ دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے لیے خوب گہری قبر کھودی جتنی وہ کھود سکتے تھے اور اس میں اپنے ساتھی کو دفن کر دیا، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ زمین نے اسے پھر باہر پھینک دیا تھا۔ تب انہیں یقین آیا کہ یہ لوگوں کا فعل نہیں،
پھر انہوں نے اس کو زمین پر یوں ہی چھوڑ دیا۔